اللہ پر یقین رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ تو جانتا ہے کہ تمہاری دعائیں کتنی معصوم اور سادہ ہیں، جس میں نہ کوئی غرض چھپی ہے اور نہ ہی کوئی مفاد ہے۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ تم کتنی محبت اور مان سے اس سے مانگ رہے ہو، اور ایک وہی تو ہے جو محبت کی لاج رکھ لیتا ہے۔ ایک اللہ ہی تو ہے جو بند لبوں کی خاموش فریاد بھی سن لیتا ہے۔ اللہ کو تمہاری خفیہ دعائیں بہت پیاری ہیں، جس کا گواہ صرف وہ ہوتا ہے۔ ایسی دعاؤں کی قبولیت میں نہ کوئی شک ہوتا ہے، نہ ہی کوئی دیری ہوتی ہے، وہ تو بس پھر فوراً سن لی جاتی ہیں۔ تو جو چیز تمہیں صرف اللہ دینے پر قادر ہے تو اسے دنیا سے کیوں مانگنا؟ جو راز تم نے اللہ کو بتا رکھا ہے اسے دنیا کو کیوں بتانا؟ یہ دنیا تو نہ تمہیں کچھ دے سکتی ہے اور نہ تم سے کچھ لے سکتی ہے۔ تمہاری معصوم دعا کا رازدار تو بذات اللہ ہے، اور یقین رکھو وہی تمہاری دعاؤں کو پورا کرے گا۔ وہ دعا جو تمہیں بہت پیاری ہے وہ تمہارے اللہ کو بھی بہت پیاری ہے۔ ابھی تو وہ وقت آنا ہے جب بہترین نے بھی بہترین بن جانا ہے۔ یہ جو تڑپ تمہیں اللہ تک لے آئی ہے، اس کے بعد تو کن ہونا لازم ہے۔ ہوگا وہی جو تم چاہو گے، مگر ہوگا تب جب اللہ چاہے گا۔ بہت جلد تمہارا نصیب بدلنے والا ہے، تمہیں وہ ملنے والا ہے جس کے ملنے کی تڑپ نے تمہاری مسکراہٹ چھین لی تھی۔ بہت جلد تم خوش ہونے والے ہو۔ میرا اللہ کہتا ہے، نا امید نہ ہونا، معجزے ہمیشہ مشکلوں میں ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تمہیں جلد ہی اس تڑپ سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین نہیں لینے دیتی۔ جب تم اللہ کے عرش کی جانب کن کے انتظار میں نم آنکھوں سے دیکھتے ہو تو اللہ اپنی محبت بھری نگاہ تم پر ڈال رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ معجزے کے انتظار میں صبر و جمیل کے ہمراہ مجھ پر کامل یقین کیے بیٹھا ہے۔ یاد رکھو کہ جب تم اس کے کن کے انتظار میں صبر کر رہے ہوتے ہو تو وہ وہاں تمہارے لیے ان راستوں سے وسیلے پیدا کر رہا ہوتا ہے جو راستے تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ ہمیں کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ آزمائش خود ختم نہیں ہوگی بلکہ ہمیں ہی ختم کر کے چھوڑے گی، مگر اصل حقیقت جانتے ہو، اللہ کبھی بھی کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ تو اگر اللہ نے یہ آزمائش بھیجی ہے تو تم اسے برداشت بھی کر لو گے۔ یقین رکھو، جانتے ہو اللہ اپنے بندے میں وہ خوبیاں دیکھ لیتا ہے جو ہم بھی اپنے آپ میں نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے پریشان مت ہو اور سب اللہ پر چھوڑ دو۔ ابھی اگر برا وقت آیا ہے تو اس پر بھی شکر کرو، کیونکہ اس سے تمہارے گناہ جھڑ رہے ہیں اور اللہ اس سے تمہارا مقام بلند فرما رہا ہے۔ یقین کرو، وہ وقت آنے دو بس جب تم سکون میں ہوں گے، جب تمہاری تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی، دعائیں سن لی جائیں گی اور تم اطمینان میں ہوں گے۔ بس اس وقت کا انتظار کرو۔ جب اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو، تو پھر انسان کیوں مایوس ہوتا ہے؟ پھر بھی انسان اللہ کو چھوڑ کر انسانوں سے کیوں امید لگاتا ہے؟ جب تک اللہ نہ چاہے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر کچھ لا حاصل نہیں رہ سکتا۔ اس لیے دعا یقین سے مانگو اور پھر صبر کرو کہ تم نے مالک کائنات سے مانگا ہے، جس کے پاس تمہیں دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں۔
وہ تو بس تمہاری پکار کا منتظر ہے۔ دل میں چاہ ڈالنے والے رب العالمین نے نصیب میں بھی تو گنجائش رکھی ہوگی۔ آزمائش میں ڈالنے والے نے اس آزمائش سے نکلنے کی تدبیر۔ ایک درد بھری رات اللہ کے روبرو بیٹھ کر گزر جائے تو زندگی کی باقی راتیں تو جاگ کر گزارنی نہیں پڑتی۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں نہیں سمٹ پاتا وہ رات کی تنہائیوں میں سمٹ جاتا ہے۔ وہ پہلے تم کو چنتا ہے، پھر ایک ایک کر کے اسباب بناتا ہے، پھر وہ تمہیں ایک ہی جھٹکے میں یوں اپنے قریب کر لیتا ہے کہ صدیوں کا فاصلہ چند لمحوں میں بن جاتا ہے۔ واقعات، حادثات، حالات خود پیدا نہیں ہوتے بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں۔ کسی کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اتفاق نہیں ہوتا، ہر چیز میں وجہ ہوتی ہے جو کہ اللہ کی طرف سے چھپی ہوتی ہے۔ جب تم خود اس کی طرف نہیں جاتے تو تمہیں اس کی طرف کھینچ کے بلا لیا جاتا ہے تاکہ تم اس افضل پہر میں خود اٹھ کر اللہ کی جانب جاؤ، اللہ سے باتیں کرو اور اللہ کو اپنے دکھ سناؤ اور اللہ کے اور اپنے قریب کا فاصلہ دور کر سکو۔ کیوں آپ تڑپتے رہتے ہیں؟ کیوں روتے رہتے ہیں؟ کیوں اپنی نصیب کو، مقدر کو کوستے رہتے ہیں؟ کیوں تمہیں تمہاری قسمت اچھی نہیں لگتی؟ کیوں تم زندگی سے ہار بیٹھے ہو؟ کیوں تم اپنی غلطیوں کے الزام اللہ پر ڈال دیتے ہو کہ اس نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس نے تمہیں محبت نہیں دی؟ ابھی بھلے ہی تمہیں ایسا لگ رہا ہو کہ تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے، لیکن وقت تم کو ساری حقیقت دکھا دے گا، پھر تم واقعات کا رونما نہ ہونے کا شکر ادا کرو گے کہ جن کے ہونے کی تم دعائیں کرتے تھے۔ شکر ادا کرو گے جب وہ تمہیں کسی چیز سے محروم کرتا ہے تو اسے ایسی دگنی ہزاروں نعمتوں سے نوازتا ہے جس کے تم قابل ہی نہیں ہوتے۔ تو پھر بس راضی ہو جاؤ اللہ کے فیصلوں میں، کیونکہ معجزے صبر مانگتے ہیں اور تقدیریں شکر کرنے والوں کی بدلتی ہیں۔ راتیں اگر اللہ سے بات کرتے ہوئے گزرنے لگے تو نیند نہ آنا بھی ایک نعمت ہے۔ جن لوگوں کی محبت میں ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں وہی ہمیں ذلیل کرتے ہیں۔ تو اللہ سے اپنے لیے اچھا مانگیں اور وہ مانگیں جو اللہ نے ہمارے لیے سوچا ہے اور جو ہمارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ آپ کی پسند سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ محبت اپنے بندوں سے کمال رکھتا ہے۔